اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین السلام علیکم آپ ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام معجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں آج ہمارا درس 29واں ہے کہ جو نماز آیات اور مستحبی نمازوں کے بارے میں ہے۔ کہیں کہ نماز آیات اور مستحبی نمازیں، نماز آیات کیا ہے، کب واجب ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ واجب نمازوں میں سے ایک نماز آیات بھی ہے۔ جہاں اور دیگر نمازیں واجب ہیں، بہت ساری نمازیں واجب ہیں، انہی میں سے ایک نماز آیات بھی واجب ہوتی ہے، جو زمین یا آسمان میں حسب ذیل تغیرات کے رونما ہونے سے واجب ہوتی ہے۔ تغیرات تبدیلیاں، یعنی جو زمین یا آسمان میں، یعنی اوپر یا زمین میں خود تغیرات جب پیدا ہوتے ہیں، تبدیلیاں، تغیرات یعنی تبدیلیاں جب پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب خلاف عام طور سے جیسا روز نہیں ہوتا ایسا کسی روز ہو جائے، وہ کام جو روزانہ نہیں ہوتا لیکن کسی روز ہو جائے اور اس سے خوف و دہشت اور ہراس لوگوں میں پیدا ہو جائے، مثلا تو اس سے ڈر لگنے لگے لوگوں کو، تو اس وقت پر نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ ایسے ڈر سے نہیں کہ جو آدمی کو ویسے ڈر لگ جاتا ہے۔ واجب نمازوں میں سے ایک نماز آیات بھی ہے، جو زمین یا آسمان میں حسب ذیل، یعنی جو نیچے بیان کر رہے ہیں، تغیرات تبدیلیوں سے، یعنی حسب ذیل تبدیلیوں کے رونما ہونے سے واجب ہوتی ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ نمبر 1 زلزلہ۔ زلزلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلہ یعنی جب زمین کو زلزلہ آئے گا، قیامت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو زلزلہ جو اب آپ دیکھتے ہیں روزانہ دنیا میں کبھی کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، صحیح؟ اللہ سب کو محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام آفات و زمین و آسمان سے، آفات زمین و آسمان سے، حادثات سے سب کو اللہ عز و جل محفوظ رکھے۔ تو زلزلہ جب آئے تو اس وقت بھی نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ کب واجب ہو جاتی ہے؟ جب زلزلہ تھوڑا سا آئے، زیادہ آئے، ہاں زلزلہ آ جائے بس، تو نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ چاند گہن اگر ہو رہا ہے تو نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ سورج گہن اگر ہو رہا ہے تو نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ گرج، یہی گرج جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، بجلی چمک ہے، بجلی گرج رہی ہے، گرج، چمک یا لال پیلی آندیاں، چمک بہت زیادہ ہے، لال پیلی آندیاں آ رہی ہیں، یا اس قسم کے خلاف معمول، یعنی کہ روزانہ ایسے نہیں ہوتی، عام طور سے ایسے نہیں ہوتے، خلاف معمول حادثات جن سے عام طور پر لوگوں میں خوف پھیل جائے، جن سے عام طور پر لوگ خوف زدہ ہو جائیں، یعنی خوف آ جائے، انہیں ڈر لگنے لگے، تو پھر ایسے موقع پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ سورج گہن ہو جائے، چاند گہن، زلزلہ، سرخ سی آندیاں جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں نماز آیات کا طریقہ، نماز آیات 2 رکعت ہے، نماز آیات 2 رکعت ہے، اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں۔ جی، نماز آیات 2 رکعت ہے اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ نمبر 2، اس میں
کہہ رہے ہیں کہ اس میں نمبر 2 اس میں ہر رکوع سے پہلے سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے. کیا اس میں ہر رکوع سے پہلے سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے؟ یعنی حمد پڑھی، دوسرا سورہ پڑھا، رکوع میں چلے گئے، پھر اٹھے، پھر الحمد پڑھی، پھر سورہ پڑھا، پھر رکوع میں، پھر اٹھے، پھر الحمد، پھر سورہ، پھر رکوع میں، اٹھے الحمد سورہ، پھر رکوع میں، اٹھے الحمد. اس طرح 5 رکوع کرنے ہیں. اور ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت مستحب ہے. ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت مستحب ہے. صحیح. یہ طریقہ اسی طرح پھر جو ہے سجدوں میں جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اسی طرح الحمد سورہ رکوع، الحمد سورہ رکوع، اس طرح 5 پھر کریں گے. تو گویا 10 رکوع ہو گئے. ٹھیک، کتنے؟ 10 رکوع ہو گئے. 10 رکوع. اور ہر دوسری رکعت، ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، شاید بتائیں آگے. ہاں بتائیں گے شاید، کہ آپ الحمد پڑھیے پہلی رکعت میں، اور آپ دوسرا سورہ جو ہے اس کو جز کر کے بھی 5 پورے کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اس میں اگر جز پڑھ رہے ہیں تو سورہ الحمد کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پہلی رکعت میں نہیں، یا دوسری میں جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یعنی یہ کہا جائے کہ اگر جز پڑھنا ہے سورہ دوسرے والا تو الحمد بس ایک دفعہ کافی ہے. دونوں رکعتوں میں ایک دفعہ، دونوں رکعتوں میں ایک دفعہ الحمد کافی ہے. یعنی پہلی میں پڑھا، جز پڑھا، پھر جو ہے وہ اس طرح دوسری رکعت شروع ہوئی، الحمد پڑھا، پھر جز کر کے پورا سورہ تمام کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 اس میں ہر رکوع سے پہلے سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے، کوئی دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے. لہذا دونوں رکعتوں میں مجموعاً 10 بار سورہ حمد اور 10 سورے پڑھے جاتے ہیں. 10 بار سورہ حمد المبارکہ اور 10 بار کوئی دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے. یہ ہے اس کا ایک طریقہ. دوسرا بھی طریقہ ہے، اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ دوسرے سورے کو، یعنی الحمد کے علاوہ جو سورہ ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا. کیا؟ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور ہر رکوع سے پہلے ایک حصے کو پڑھ لیں. صحیح. اس طریقے سے ہر رکعت میں صرف ایک حمد اور ایک ہی سورہ پڑھا جائے گا. مختصر نماز آیات کا طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ مختصر طریقہ. اب آپ کو یہ اس میں سمجھا رہے ہیں ڈیٹیل تھوڑی مثال دے کر. پہلی رکعت، مثلا پہلی رکعت سورہ حمد کے بعد مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رکوع، یعنی الحمد پڑھا، پہلی رکعت میں الحمد پڑھی اور اب کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رکوع میں چلے گئے. ایک ہو گیا. پھر کہا قل ہوا، پھر کھڑے ہو کے سیدھے ہوئے، پھر کہا قل هو اللہ احد، پھر رکوع میں چلے گئے. پھر اٹھے، کہا اللہ الصمد، پھر رکوع میں چلے گئے. پھر اٹھے، پھر کہا لم یلد ولم یولد، پھر رکوع میں چلے گئے. پھر اٹھے، پھر کہا ولم یکن لہ کفوا احد، پھر رکوع میں چلے گئے. اس کے بعد سجدے کرے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. یعنی یہ مختصر طریقہ ہے نماز آیات ہے. یعنی کتنی آیتیں ہوئی ہیں دیکھیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، کیونکہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہوتا ہے لہذا 1 آیت ہو گئی. دوسرے قل هو اللہ احد 2، اللہ الصمد 3، لم یلد ولم یولد 4، ولم یکن لہ کفوا احد 5. یعنی ایک سورہ کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ ہے اس کا مختصر طریقہ. اور مختصر طریقے میں الحمد بھی بس ہر رکعت میں 1 دفعہ، یعنی پہلی رکعت میں 1 دفعہ اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 1 دفعہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد صرف سورہ کا جز پڑھا جائے گا. بات ہے وہ
تو اس طریقے سے یہ مختصر طریقہ ہے نماز یاد کے، اسے اچھی طرح دیکھ کے انشاءاللہ یاد کرنا. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.